السلام علیکم اسکالرس، آپ سن رہے ہیں ضیاء الرحمان کو. اسکالر آج 30ویں لیکچر کا 10واں حصہ ہے. آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ اعلانیہ علم، طریقہ کاری علم، سیاق و سباق کا علم اور جسمانی علم سے کیا مراد ہے، یعنی ڈیکلیریٹو نالج، پروسیجرل نالج، کانٹیکسچوئل نالج اور سومیٹک نالج. ڈیکلیریٹو نالج ایک ایسا نالج ہوتا ہے جس کو آپ ڈسکرپٹیو نالج بھی بولتے ہیں. جب آپ بہت سارے کانسیپٹس، پروپوزیشنلز اور ڈسکرپٹیو نالج کو آپ کے پاس ہو، کسی بھی چیز کے حوالے سے، کسی بھی ایونٹ کے حوالے سے، کسی بھی پروسیس کے حوالے سے، اٹ مینس کہ آپ کے پاس ڈیکلیریٹو نالج ہے. یعنی کہ اگر آپ کے پاس ایک موٹر سائیکل ہے اور آپ یہ جانتے ہیں، آپ صرف یہ جانتے ہیں کہ یہ موٹر سائیکل کیسے چلتا ہے، آپ چلا نہیں رہے ہیں ابھی، آپ صرف یہ جانتے ہیں کہ یہ موٹر سائیکل کیسے چلتا ہے، تو آپ کے پاس یہ ڈیکلیریٹو نالج ہے. اسی طرح سوئمنگ کی اگر ہم بات کریں، اگر آپ کو صرف یہ پتا ہو کہ تیراکی جو ہے وہ کیسے کی جاتی ہے، کتنا پانی ہو تو کیسے تیرنا ہے، گہرا ہو کم ہو، ہر طرح کے پانی کا ایک اپنا اصول ہے تیراکی کا، اور آپ کو صرف اس اصول کا پتہ ہے. آپ تیراکی نہیں کرتے ہیں ابھی، آپ کو صرف اس اصول کا پتہ ہے کہ تیراکی کیسے کی جاتی ہے، تو اس کا مطلب ہے آپ کے پاس ڈیکلیریٹو نالج ہے. ڈیکلیریٹو نالج انوالو ٹو نو سم تھنگ اباؤٹ سم ون ان دی فارم آف ایکیومولیشن آف فیکٹس، کہ آپ کسی بھی چیز کے حوالے سے کچھ بھی جانتے ہیں. ٹھیک ہے. ڈیکلیریٹو نالج انوالوز knowing that something is the case, just like J is the 10th letter of the alphabet. اگر انگلش کے حروف تہجی کی بات کریں اور ہم یہ کہیں کہ J اس کا 10واں الفابیٹ ہے، تو یہ ڈیکلیریٹو نالج ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ اسلام آباد جو ہے وہ پاکستان کا کیپٹل ہے، تو یہ ڈیکلیریٹو نالج ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ لاہور پنجاب کا کیپٹل ہے، تو یہ ڈیکلیریٹو نالج ہے. کہ کسی بھی چیز کا جاننا، علم ہونا، تو وہ علم کسی چیز کے بارے میں ہو سکتا ہے، کسی ایونٹ کے حوالے سے ہو سکتا ہے، کسی پروسیس کے حوالے سے ہو سکتا ہے، کسی ریلیشن کے حوالے سے ہو سکتا ہے. تو کوئی بھی علم کسی بھی چیز کے حوالے سے اگر ہمیں ہے تو وہ ہمارے پاس ڈیکلیریٹو نالج ہے. ڈیکلیریٹو نالج کو آپ زبانی طور پر بھی ادا کر سکتے ہیں، آپ اس کو بول بھی سکتے ہیں، آپ اس کو ایکسپریس بھی کر سکتے ہیں، آپ اسے شو بھی کر سکتے ہیں. اس کے برعکس پروسیجرل نالج ایک ایسا نالج ہے جس میں آپ جانتے ہیں اور آپ ایکشن لیتے ہیں. اس ڈیکلیریٹو نالج میں آپ صرف جانتے ہیں لیکن آپ ایکشن نہیں لیتے. پروسیجرل نالج میں آپ ایکشن بھی ساتھ لیتے ہیں. وہ کیسے ایکشن لیتے ہیں ہم آپ کو بتاتے ہیں. پروسیجرل نالج از ریفرڈ ٹو ایز امپلیسٹ نالج اور نو ہاؤ. Procedural knowledge is the knowledge exercised in the form of some tasks. مثلا جیسا کہ ہم نے آپ کو یہ بتایا کہ آپ کے پاس موٹر سائیکل ہے، آپ صرف یہ جانتے ہیں کہ موٹر سائیکل چلتا کیسے ہے، آپ چلاتے نہیں ہیں، نہ آپ کو چلانا آتا بھی، آپ کو صرف یہ پتا ہے کہ اس طرح سے چلتا ہے. تو یہ آپ کے پاس ڈیکلیریٹو نالج ہے. تو لیکن جب آپ اس کو چلا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ نے اس ڈیکلیریٹو نالج کو پروسیجرل نالج میں کنورٹ کر دیا اور آپ نے ایکشن لے لیا، آپ نے کوئی ٹاسک پرفارم کر دیا، آپ نے کوئی ایکشن پرفارم کر دیا. اب یہ آپ کا پروسیجرل نالج ہو گیا. ان لائک ڈسکرپٹیو نالج، یہ ڈفرنس کو مزید واضح کرے گا ڈسکرپٹیو نالج میں اور پروسیجرل نالج میں. یہ جو لائن اب میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں، ان لائک پروسیجرل نالج which involves knowledge of specific facts or propositions. Procedural knowledge involves one's ability to do something. اگر آپ کے پاس کسی فیکٹ کے حوالے سے کوئی معلومات ہیں یا آپ کے پاس کوئی پروپوزیشنز ہیں، لیکن وہ صرف معلومات ہیں آپ کے پاس، وہ آپ کا ڈسکرپٹیو نالج ہے. لیکن جب آپ کچھ کر گزرے اس نالج کے اوپر، اس فیکٹس کے حوالے سے، اس پروپوزیشن کے حوالے سے جب آپ کچھ کر گزریں گے، تو اس کا مطلب ہے آپ نے پروسیجرل نالج جو ہے وہ اڈاپٹ کیا ہے. پروسیجرل نالج ریفرز ٹو دی نالج آف ہاؤ ٹو پرفارم اے اسپیسیفک اسکل اور ٹاسک اینڈ از کنسیڈرڈ نالج ریلیٹڈ ٹو میتھڈس، پروسیجرز اینڈ اور آپریشن آف اکوپمنٹ. کسی مشینری کو چلانے کے حوالے سے، کسی
کسی بھی موٹر سائیکل یا مکینیکل اکوپمنٹ کو چلانے کے حوالے سے، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ آپ کا پروسیجرل نالج کہلاتے ہیں. اس کے ڈفرنس کو اگر ایک چھوٹی سی مثال سے اگر واضح کی جائے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ صرف رولز کو جانتے ہیں، کسی کمپنی کے رولز ہیں، کسی یونیورسٹی کے رولز ہیں، پی ایچ ڈی کے تھیسس کے رولز ہیں، ایم ایس کے تھیسس کے رولز ہیں، آپ صرف رولز کو جانتے ہیں ابھی کہ کیسے تھیسس جمع کروانا اور پھر کیسے ڈیفینس ہوگا اور پھر کیسے اپروول ہوگی اور پھر کیسے ڈگری ایوارڈ ہوگی، یہ رولز کو جاننا ڈیکلریٹو نالج ہے. اسی رول کو فالو کرتے ہوئے آپ اپنا تھیسس بنائیں، اس کو سبمٹ کریں، ڈیفینڈ کریں اور اپنی ڈگری لیں، یہ پروسیجرل نالج ہے. یہ اس سے مزید بہتر مثال اور کوئی نہیں ہو سکتی. کانٹیکسچل نالج ایسا نالج ہے کہ جب آپ اپنی اس نالج میں کسی اسپیسیفک بلونگنگ کا ہونا ضروری ہو یا کوئی پارٹیکولر میننگ کا ہونا ضروری ہو. جیسا کہ آپ کو یہ دو تصاویر نظر آ رہی ہیں، ایک تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک میدان ہے، ایک سادہ روڈ ہے، ایک پلین روڈ ہے جس کے اوپر موٹر سائیکل جا رہا ہے، لیکن دوسری طرف جو ہے تو وہ روڈ ہی، لیکن یہ پہاڑوں کے اوپر روڈ ہے. اب یہاں پلین روڈ کے اوپر ڈرائیونگ کے کچھ اصول موٹر سائیکل کے مختلف ہیں، لیکن پہاڑوں کے روڈ کے اوپر جہاں سٹیپ ہے، جہاں اونچائی ہے، جہاں اترائی ہے، وہاں ڈرائیونگ کے اصول کچھ مختلف ہیں. تو لہٰذا جہاں کچھ اسپیسیفک بلونگنگ کی وجہ سے یا پارٹیکولر میننگ کی وجہ سے اس علم کا اس سے اٹیچ ہونا ضروری ہو یا اس اٹیچمنٹ کے لیے آپ کا اس طرح کا علم ہونا آپ کے پاس ضروری ہو، تو یہ آپ کا کانٹیکسچوئل نالج کہلاتا ہے. جیسا کہ اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ اگر کسی بھی دو طرح کے شخص ہیں، ایک شخص ہیلدی ہے، ایک شخص سمارٹ ہے، تو دونوں کی جو دل کی دھڑکن ہے یا جو بلڈ پریشر ہے یا جو شوگر لیول ہے وہ مختلف ہوگا. کیوں مختلف ہوگا؟ کیونکہ دونوں کی جسامت بدل گئی. جب ایک بندے کی جسامت اور دوسرے بندے کی جسامت اور ہے تو یہ کانٹیکسٹ دونوں کا مختلف ہو گیا، دونوں کی اسپیسیفک بلونگنگ مختلف ہو گئی. اب اس کا ہیٹ ریٹ جو ہے، اس کی باڈی کا ہیٹ ریٹ مختلف ہوگا ہیلدی آدمی کا ایک سمارٹ آدمی سے، ان دونوں کی شوگر لیول میں ڈفرنس ہوگا. تو یہ کانٹیکسچوئل نالج ہے کہ آپ کسی اسپیسیفک بلونگنگ کے حوالے سے کسی علم کو جانتے ہیں اور اس کے اوپر عبور حاصل کرتے ہیں. جبکہ جو سمیٹک نالج ہے، سمیٹک نالج ایک ایسا نالج ہے جو کہ انسانی باڈی کے حوالے سے جانکاری کو حاصل کرنا ہوتا ہے. سمیٹک اور ایمبوڈیڈ نوئنگ از ایکسپیرینشل نالج دیٹ انوالوز سینسز. یہ بھی سینسز بھی انسان کے باڈی کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، پرسیپشن بھی انسان کے ذہن کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، اینڈ مائنڈ باڈی ایکشن اینڈ ریئیکشن، کہ آپ ذہن میں جو کچھ سوچتے ہیں اور جسم میں اس کے اگر کچھ اثرات نمودار ہو رہے ہیں تو یہ ایک جسم کا اور ذہن کا ایک ایکشن اور ریئیکشن کا سلسلہ جو ہے نرو سسٹم کا چلتا رہتا ہے. مور دس نالج از انوالوڈ اے ہیومن باڈی. تو یہ نالج زیادہ ہیومن باڈی کے حوالے سے جانا جاتا ہے. جیسا کہ اگر ہم یہ کہیں کہ ایکسرسائز کا باڈی کے اوپر کیا امپیکٹ ہے، یا خالی واک کا باڈی کے اوپر کیا امپیکٹ ہے، یا رننگ کا باڈی کے اوپر کیا افیکٹ ہے، یہ تینوں مختلف چیزیں، اور اس کا اگر ہم باڈی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو یہ ہم سومیٹک نالج کی بات کر رہے ہیں. یہ تھا آج کا لیکچر گائز، اور اس سے نیکسٹ لیکچرز بہت اہم ہیں اور بہت ضروری ہیں. اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ امپیریکل ریسرچ کیا ہے. یہ جو تھیسز میں اور آپ لوگ جو اپنے ریسرچ کرتے ہیں اس کو امپیریکل ریسرچ بولتے ہیں. یہ کیا چیز ہے امپیریکل ریسرچ، اس کو کیوں امپیریکل ریسرچ کہتے ہیں. پھر ہم آپ کو اس سے نیکسٹ لیکچر میں بتائیں گے کہ ریسرچ بیسڈ ایویڈنس کس کو بولتے ہیں. یہ دونوں مختلف چیزیں ہیں لیکن دونوں کسی نہ کسی سینس میں ایک ہی مطلب شمار کیا جاتا ہے ان کا. تو اس کے لیے آپ ہمارے نیکسٹ لیکچر دیکھیں. اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سے درخواست ہے کہ پلیز سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتے رہے. اور اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو پلیز لائک کے بٹن پہ کلک کریں. اگر آپ کو کوئی بھی مزید علم چاہیے، کوئی مزید معلومات چاہیے، کوئی مزید کلیریفیکیشن چاہیے تو آپ ہمیں کمنٹ میں ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ہم نے SPSS سافٹ ویئر کے حوالے سے اپنے مکمل لیکچر اپنے اس یوٹیوب چینل پر رکھے ہوئے ہیں. ہم نے اسمارٹ PLS کے حوالے سے کمپلیٹ A to Z لیکچرز اپنے اس چینل کے اوپر رکھے ہوئے ہیں. ان کے ریزلٹس کیسے نکالنے ہیں اور کیسے ان کو انٹرپریٹ کرنا ہے تو آپ وہ والے ہمارے لیکچر دیکھیں. کسی بھی حوالے سے آپ کو انالیسس کے اوپر ہماری مدد کی ضرورت ہے آپ ہم سے رابطہ کریں.
تو بہت شکریہ، اللہ حافظ جی.